حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء، معزز و محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا بابرکت مہینہ ہے۔ اس کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے اور سال کا اختتام بھی قربانی پہ ہوتا ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا تھا۔ یاد رکھیے، یہ عادت باری تعالی ہے، وہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر اتنی بڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پر کھیا جاوندائے نال اگاں دے لگ۔ جس کو اللہ جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کے لیے امتحان بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ میں اپنی بات کو دشت نینوا تک لے چلوں گا، لیکن کچھ تذکرے انبیاء کے اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے صاحب، اللہ تعالیٰ نے اگر نبیوں کے سروں پر نبوت کے تاج سجائے ہیں تو میرے مالک نے انہیں آزمایا کس طرح۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ 40,000 بکریوں کا ریوڑ ہے، 40 باغ ہیں، 400 غلام ہیں، چاند جیسے 12 بیٹے بھی ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ فرمایا میں آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا۔ ممبر پہ تشریف فرما ہے، تا حد نظر لوگ ہیں، آپ ان سے محو کلام ہیں۔ اچانک ایک غلام دوڑا دوڑا آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی۔ آپ نے صبر کیا۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آ گیا، سانس پھولا ہوا ہے اور آگے کہتے حضرت غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا۔ صبر کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا گیا ہو کہ امتحان 6 ماہ بعد لیا جائے گا، نہیں صاحب، ایک وقت میں سارے امتحان لیے گئے۔ تیسرا آیا اور اس نے آ کے جو خبر دی، وہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک من کا قرار ہوتی ہے، عصائے پیری ہوتی ہے۔ ایک جھٹکے میں 12 بیٹے بھی چلے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا بدن زخموں سے چور چور ہوا، شہر والوں نے شہر سے نکال دیا۔ زخم جب نوکے زبان پہ آئے تو اللہ کے نبی گویا ہوئے، شکوہ نہیں کیا۔ شکوہ ہم کرتے ہیں کہ یا اللہ ساری آزمائشیں ہمارے لیے، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ راضی بر رضا رہتے ہیں۔ محبت کی زبان بولی، مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئیں، میں نہ بولا۔ 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، اے اللہ میں نہ بولا۔ میرے چاند جیسے 12 بیٹے شہید ہوئے، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا۔ میرے انگ انگ میں زخم آئے، پھر بھی نہیں بولا۔ شہر والوں نے شہر سے نکال دیا، پھر بھی نہیں بولا۔ لیکن میری مالک، میری تجھ سے ایک درخواست ہے کہ میری اس زبان کو محفوظ رکھنا۔
وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرا تذکرہ کرتی ہے۔ اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ جنہیں عزتیں ملتی ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں، اور دیکھیے آزمائشیں کتنی آئی۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد ملک شام چلے گئے، اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا، آپ آئے اور آپ بیمار ہو گئے۔ قافلہ والے چند دن ٹھہرے کہ جناب کی طبیعت بحال ہو تو ہم ساتھ لے چلے۔ طبیعت دن بدن بگڑنے لگی، مجبوراً قافلہ واپس چلا گیا۔ تھوڑے دنوں بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گرتی ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ میرے نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں، سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ 6 سال عمر ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صعوبتیں سہنے کے لائق ہوئے، تو سیدہ آمنہ نے اپنے من کی کہانی اپنے سسر عبد المطلب سے کہہ ڈالی۔ 6 سال جدائیوں میں گزرے ہیں، اگر آپ رخصت دے تو میں اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں۔ آپ نے اپنی جوان سالہ بہو کو اجازت دے دی، ساتھ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا اس سے کچھ دن زیادہ ٹھہرتے ہیں اور پھر واپس لوٹ آتے ہیں۔ آدھا سفر طے کر لیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ ابوا نامی ایک چھوٹی سی بستی آئی، اور وہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کے رک جاتی ہیں۔ آپ کو بخار ہو گیا اور جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا، اور وقت رخصت حضور کو پاس بلا لیا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ادھر ماں اداس تھکا ہوا لہجہ بیٹے میں کھپ سی جاتی ہے۔ 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ فرمایا بیٹے، کل حی میت، کل جدید بال، کل کبیر یفنا، وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹے، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹے میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا، وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا سونا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی کہیں فضا میں بکھر گئے۔ حضور ماں سے لپٹ گئے اور لپٹ کے رونے لگے اور عرض کرتے، ماں جی آپ کیوں نہیں بولتے، آپ آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ خستہ چمن خاموش ہے، جانے والے بھائی نہیں آتے، لیکن کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں جو دلوں میں دھڑکن بن کے رہتے ہیں، خوشبو ہوتے ہیں جو پاس پاس رہتے ہیں۔ حضور ماں سے لپٹ کے روئے، پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ جہاں تک ماں نظر آتی رہی، پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے۔ یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ رات 1:45 بجے پہاڑ کے نیچے تھے، ماحول بالکل خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہیں آیا، لیکن سیدہ کے قدموں میں جا کھڑے ہوئے، ایسے لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں
सैयदा को सलाम करने आती हैं। उम्मे अमन कहती मैं हुजूर को लेके पहाड़ से नीचे उतरी तो पीछे पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। कहती मैं दोबारा फिर पहाड़ पे चढ़ी और मेरी आंखें क्या देखती हैं कि हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहाँ खड़े होकर रो रहे थे और अपनी वालिदा से कलाम कर रहे थे कि माँ जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं। उम्मे ऐमन की भी जान निकल गई, हुजूर को सीने से लगा लिया। आका फरमाया करते थे कि उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। मेरे भाई जिसे इज्जतें मिलती हैं वो आजमाए जाते हैं। अभी आए नहीं, बाप नहीं, 6 साल की उम्र है, माँ नहीं। कफालत का जुमा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उठा लिया। दादा ने बड़ी मोहब्बतें दी, खाना खाते हैं, साथ बिठाते हैं, सोते हैं, पहलू में लटाते हैं। ज़िल्ले काबा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बिछती थी जिस पर बेटों को भी बैठने की जुर्रत नहीं थी। हुजूर लाडले थे, दादे की मसनद पर बैठ जाते। 2 साल गुजरे, बेपनाह मोहब्बतें वसूल हुई। साहिब गम की कहानी टूटी नहीं, सैलाब थमा नहीं। 2 साल बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। रावी कहता है कि आगे आगे मक्के के बाजार में अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा जा रहा था और पीछे पीछे एक 8 साला बच्चा था जो मक्के की कभी इस दीवार से लिपट के रोता है तो कभी इस दीवार से लिपट के रोता है। और रोने वाले मेरे आका थे। फिर कफालत का जुमा जनाबे अबू तालिब ने उठा लिया। चचा ने बड़ी मोहब्बतें दी। आप कसीरुल अयाल थे और आपकी माइशत भी कोई इतनी मजबूत नहीं थी। मैंने हुजूर का बचपन पढ़ाया। अम्मा हलीमा फरमाती कि हुजूर को बचपन में अगर भूख लगी भी होती तो कभी भूख का मुतालिबा नहीं किया था। मैं बच्चों की बात नहीं करूंगा, हम बड़े हो गए हैं, अब बुढ़ापे की तरफ सफर है। वक्त पे खाना ना मिले तो हम घर के बर्तन तोड़ देते हैं, खवातीन पे हाथ उठाते हैं, गालियां देते हैं। लेकिन हुजूर का बचपन इतना शानदार है भाई, खाना का कभी सवाल भी नहीं किया था। हुजूर परवान चढ़ते रहे, जवानी की दहलीज पे कदम आया। जजीरे अरब में हुजूर की अमानत सदाकत के तस्करे होने लगे। जिन्हें इज्जतें मिलती हैं वो आजमाए जाते हैं। मक्के के बाजार और गलियों में जिस तरह उन लोगों ने हुजूर को तकलीफें दी, कांटे बिछाए, उजरियां फेंकी, गालियां दी, गले में रस्सी डाल के तौड़ डाला गया। आमुल हुस्न भी आया, शैब अबी तालब में भी महसूर रहे। कितने दुख हुजूर की जिंदगी में। हुजूर ताइफ चले गए कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें अपनी बात सुनाता हूँ, लेकिन उन्होंने भी हुजूर की दावत को मुस्तरद कर दिया। आका पलटने लगे तो फरमाया मैं आया, मैंने तुम्हें अपनी बात सुनाई, तुम्हारी किस्मत कि तुमने कबूल नहीं की, लेकिन मेहरबानी करना कि मेरे आने की खबर मक्का के लोगों को ना देना। तो उन्होंने कहा हम तो जरूर बताएंगे, हम तो इसकी तशहीर करेंगे। आका पलटने लगे। ताइफ का बाजार है, 2 रोया की तारे हैं, उबाश लड़के हैं और उनके हाथों में पत्थर हैं। आका फरमाते मैं कदम उठाता हूं तो वो मेरे पांव पे पत्थर मारते हैं। मुझे दर्द हुआ तो मैं जमीन पे बैठ गया। आका फरमाते वो आगे बढ़े, मुझे उन्होंने कंधों से पकड़ा, फिर खड़ा किया और चलने पे मजबूर किया गया। मेरे नबी फरमाते मैं दूसरा कदम उठाता हूं तो वो मेरे दूसरे पांव पे पत्थर मारते हैं। बदन लहू लहान है। जवानों, इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। दीन यूं ही नहीं फैला। मैं उकाड़ा एक जगह खिताब कर रहा था तो कुछ लोग मुझसे नाराज हो गए। वो क्या, इकबाल ने कहा था कि चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर, कि जहर भी करता है कभी कारे तरिया की, कड़वी कुसैली कबूल कीजिएगा, सच आखिए ते पांबड़ बलदे ने। मैंने बरमला बरजस्ता ये बात की, कुछ लोग नाराज हुए, वो जाती मामला था, लेकिन मैंने ये बात हकीकत में मबनी की कि दीन यूं ही नहीं फैला। हुजूर ताइफ तक पहुंचे हैं, दीन हुजरों में बैठ के नहीं फैला, दीन नजराने वसूल करके नहीं फैला, सिर्फ हाथ चुमा के नहीं फैला। दीन बड़ी मेहनत से फैला है, दीन जुस्तजू से फैला है, दीन तबलीग से फैला है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पैगाम को लेकर ताइफ आए। ताइफ वालों ने भी दावत को मुस्तरद किया। बात को अब दश्ते नैनवा की तरफ ले चलता हूँ। जिन्हें इज्जतें मिलती हैं वो आजमाए जाते हैं। अभी आए नहीं, बाप नहीं, 6 साल की उम्र है, माँ नहीं, 8 साल की उम्र में दादा नहीं। शैब अबी तालब, आमुल हुज़, मक्के की तलखियाँ, ताइफ के बाजार में पत्थर। इतने दुखों के बाद हम पढ़ते हैं कि हुजूर की जिंदगी में एक खुशी आई। हुजूर की गोद में 2 बच्चे थे, एक का नाम इब्राहिम और दूसरे बच्चे का नाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हुजूर दोनों से मोहब्बत फरमा रहे थे। कभी इब्राहिम की गाल को थपकाते हैं
تو کبھی امام حسین کی گال کو تھپکاتے ہیں، اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ ان دونوں میں سے ایک کو رکھ لو اور ایک کو اللہ مانگ رہا ہے۔ ایک طرف اپنا بیٹا، دوسری طرف بیٹی کا بیٹا، کتنا مشکل مرحلہ تھا، لیکن آپ نے اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ پھر حسین ابن علی سے بے پناہ محبتیں کی، کبھی کندھوں پہ سوار کیا، سجدے میں جاتے ہیں تو تسبیحات پڑھا دیتے ہیں، کبھی حسین کی زبان کو اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے، کبھی حسین کے لیے یہ محبت برے کلمات، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، کبھی فرمایا کہ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ بے پناہ محبت حسین ابن علی نے وصول کی۔ فرشتہ پھر آ گیا کہ میرے نبی سے کہو کہ آپ کے اس بیٹے کو کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ کربل کی مٹی دی گئی، فرمایا جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ آپ کا نواسا شہید ہو گیا ہے۔ اور وہ مٹی ام سلمہ تک پہنچی۔ پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا۔ میں واقعہ نہیں سناؤں گا، ایک فکر آپ کے نام چھوڑ کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا تو اس نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لو۔ اس نے رات کی تاریکی میں آپ کو طلب کیا تو اس نے بتایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے اور اب یزید ولی عہد ہے اور اس نے مجھے بیعت کے لیے کہا ہے۔ تو حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ میرے جیسا شخص رات کی تاریکی میں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ پلٹنے لگے تو پاس مروان بن حکم تھا، یہ نائب ہے اس کا، اس نے سرگوشی کی کہ اگر یہ شخص چلا گیا تو اس پر قابو پانا مشکل ہوگا، ابھی بیعت لو، بیعت کرتے ہیں ٹھیک، نہیں تو سر کاٹ کے دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بھیج دو۔ یہ بات کی تو امام نے سن لی، ایسا نہیں ہوا کہ جلدی جلدی آپ باہر چلے گئے ہوں، انہی قدموں سے واپس پلٹے اور فرمایا ابھی تم کیا کہہ رہے تھے؟ ولید کہتے ہیں ہم کوئی آپس میں بات کر رہے تھے۔ فرمایا میں نے سن لیا ہے۔ فرمایا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ کیسا فخر ہے؟ فرمایا میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑتا ہے، اور فرمایا معاویہ کا بیٹا یزید فاسق ہے، فاجر ہے، میں حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ دو ٹوک بات کی، گھر تشریف لے آئے، اپنی بہن زینب سے کہا کہ یزید بیعت کے لیے کہہ رہا ہے اور میں نے بیعت کرنی نہیں، اور وہ رد عمل کے طور پہ یہاں لڑائی چاہے گا، اور میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا، اس شہر کو خون سے لالازار نہیں ہونے دوں گا۔ مشورہ یہ طے پایا کہ ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے صاحب، مدینہ چھوڑنا کیا اتنا ہی آسان کام ہے؟ اس مجمع میں بہت سارے لوگ حاجی بھی ہیں، بہت سارے لوگوں نے عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے۔ 8 دن 10 دن کی عارضی رہائش ہوتی ہے، جب واپس پلٹتے ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے آتے ہیں۔ مدینہ چھوڑنا قیامت سے کم نہیں یار، یہ جو دیکھا ہے یہ ان کی کہانی ہے، جنہوں نے مدینہ نہیں نہ دیکھا یہ ان سے پوچھ کے دیکھو۔ میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری، اور وہ حفیظ طائب کے شاگرد ہیں، صف اول کے شعراء میں ان کا شمار ہے۔ تخیلات میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے جاتے ہیں، آپ سنیں گے تو من ٹھریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے ورکے تھل دے، دکھاں دے چکڑ چل دے، اکھاں چ ہنجو ڈل دے، لوں لوں دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے، غوطے تے غوطہ کھا رہے ہاں، وہماں چ ڈبدا جا رہے ہاں، دسیا نہ چننا تارے ہاں، رائیاں تو پچھ پچھ ہارے ہاں، جتھے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے، سوچا پکاندا جاونا، من وچ بٹھاندا جاونا، نقشے پکاندا جاونا، کر لے کرینہ انجدا، ہونا مدینہ انجدا، ویلے نے ڈاڈے یا نبی، پلے نہیں ساڈے یا نبی، بیٹھے دراڈے یا نبی، امتی تہاڈے یا نبی، ہجران دے پھنیر شوک دے، مڑ مڑ کے اے حقوق دے، آون مراداں پک کے، قسمت لے جاون دھک کے، سونا مدینہ تک کے، بے جاواں جس دم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے، کملی ذرا سرکا کے، مکھڑے تو پردہ چا کے، خواباں چ پھیرا پا کے، آقا اے آکھن آ کے، راواں دی سختی جھل کے، آئے او دوروں چل کے، الفت دے ڈابو تر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنند آ گیا، سانو پسند آ گیا۔ کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ۔ اور یار یہ جس نے مدینہ نہیں دیکھا یہ کیفیات اس کی ہیں، اور کچھ عشاق تو ایسے ہیں کہ وہ یار کے ڈیرے پہ ہی جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ قبلہ فرماتے ہیں مجھے ایک بوڑھا ملا تو میں نے کافی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا، بڑی باتیں ہوئی، نماز کا وقت ہوا تو میں نے رخصت چاہی،
اور اتنی بات کہہ کے میں گزرنے لگا کہ بابا جی اجازت دیجیے، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ فرماتے یہ کہنا تھا کہ بوڑھا چھلک پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرماتے میرا دل ڈوب سا گیا کہ میں نے تو کبھی پاکستان میں بھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اور یہ درے حبیب اور یہاں اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ فرماتے میرے قدم رک گئے۔ سوال کیا کہ بابا جی میری کوئی ایسی بات جو دل کو لگی ہو؟ کہا بیٹے مدت ہوگی یار کے آستانے پہ آ کے بیٹھا ہوں، اور میں روزانہ مرنے کی دعائیں کرتا ہوں اور آپ میرے لیے زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ وہاں بیٹھ گئے ہیں، وہاں مدینہ چھوڑنا قیامت سے کم نہیں۔ آپ نے مدینہ الرسول کو چھوڑا، مکہ تشریف لائے، مکہ والوں نے آپ کا استقبال کیا، اور ادھر کوفہ والوں نے خط لکھنے شروع کر دیے۔ خط بہت سارے آئے، اور بعض خط بڑے تلخ تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری سرپرستی کے لیے نہ آئے تو ہم بروز قیامت اللہ کو شکایت کریں گے کہ ہم بے ایمان تھے اور آپ کے نبی کا نواسہ ہماری مدد کے لیے نہیں آیا۔ خوف الہی سینے میں تھا، لیکن اس بات نے دل میں اور زیادہ خوف ڈال دیا۔ اور دوسری بات کہ آپ کی شہادت کی خبر بچپن میں ہی مشہور تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ ایک سفر سے تشریف لا رہے تھے اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو آپ خیمے سے باہر آئے تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی نے کہا آپ کیوں روئے ہو؟ تو آپ فرماتے یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کیا جائے گا۔ یہ کربلا سے یہ قافلہ جب دمشق کیا تو راستے میں لوگ چھتوں پہ چڑھ کے انہیں دیکھنے لگے، تو ایک گھر سے ایک بڑھیا نکلی اور اس نے قیدیوں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ سیدہ زینب نے شکریہ ادا کیا اور کہا یہ مہربانی کیسی؟ کہا بیٹے میرا تعلق مدینہ سے ہے اور میرا سیدہ فاطمہ کے پاس آنا جانا تھا، اور میں نے ایک دن ان سے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو سیدہ نے فرمایا تمہیں جب کبھی کوئی قیدی ملے تو اس کو پانی پلایا کرنا۔ کہا آج اتفاق سے تم لوگ گزر رہے ہو تو میں آپ کو پانی پلا رہی ہوں، میری یہاں شادی ہو چکی ہے۔ تو سیدہ زینب کی آنکھیں بھر آئیں اور کہا اماں کو دل میں آرزو حسرت ہے؟ کہا ہاں بیٹے، میری جب شادی ہوئی تھی تو سیدہ فاطمہ کے آنگن میں ایک ننھی کلی تھی اور کچھ پھول کھلے تھے، آرزو یہ ہے کہ زندگی میں کبھی ان سے میری ملاقات ہو جائے۔ تو سیدہ فرماتی میں اماں آپ کے سامنے کھڑی ہوں اور میرے بھائی کا کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ ہے۔ تو یہ بچپن میں ہی بات مشہور ہو چکی تھی، اور انہوں نے خط لکھے کہ ہماری سرپرستی فرمائیں، اور آپ نے دوستوں سے مشاورت چاہی۔ مشورہ یہ طے پایا کہ مسلم بن عقیل کو نمائندہ بنا کے بھیجا جائے اور وہاں کے حالات سے یہ آگاہ کرے تاکہ فیصلہ کیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ چلے گئے۔ کوفہ کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے۔ انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ پہلے دن 14,000 کوفی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے۔ آپ نے فوراً اپنے بھائی کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہیں، تشریف لائیں اور ان کی سرپرستی فرمائیں۔ ادھر خط بھیج دیا گیا اور ادھر کوفہ کے حالات بدل گئے۔ وہاں جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا، یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے، کسی ایسے شخص کو بھیجو جو یہاں کے فتنے کو دبائے۔ تو اس نے پھر ابن زیاد بدبخت کو بھیجا، اور وہ رات کی تاریکی میں آیا، حجازی لباس پہن کے آیا، چہرے پر نقاب ڈال لیا، فقط اس لیے وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگوں کے دل میں امام کے لیے محبت کتنی ہے۔ جب یہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگ سمجھے شاید کہ امام کی سواری ہے، لوگ پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور یہ سیدھا نعمان بن بشیر کے محل تک پہنچا۔ تو آپ چھت پہ چڑھ گئے اور آپ نے بھی فرمایا کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اس نے چہرے سے نقاب اٹھا دیا اور کہا مجھے یزید نے بھیجا ہے۔ نعمان بن بشیر کو موصول کیا گیا۔ اس نے وہاں ایک تقریر کی جس میں اس نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو مجھے بھی اور میرے والد کو بھی، ہم باپ بیٹا اہل بیت کے بڑے پرانے دشمن ہیں، اگر کسی نے اہل بیت کا ساتھ دیا تو وہ میرے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بڑی دھمکیاں دی۔ پھر وہی ہوا الکوفی لا یوفی، کوفیوں کی بے وفائی بڑی مشہور تھی، وہ بے وفا نکلے۔ 40,000 کوفی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر چکا تھا۔ مسلم بن عقیل جب مسجد کی طرف آئے تو پیچھے 1,000 بندہ تھا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو پیچھے 500 بندہ تھا، سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی کوفی باقی نہیں تھا۔ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، اور ادھر حالات جو بدلے تھے، کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں، اور ادھر امام نے آنے کی تیاری کر لی۔ صحابہ نے ہر چند کہا، لیکن آپ فرماتے میرے غم گسارو، میرے جان نثارو، مجھ کو نہ روکو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔
फरमाया लोगों अगर मैं नहीं जाता, नबी के घर की आन जाती है, तो हमारा दीन जाता है, मेरी गैरत ईमान जाती है। रखते सफर बांधा, सरे रा फरजदक अरब का मशहूर शायर, मुलाकात हुई, हालात पूछे तो 2 लफ्जों में उसने कहानी कह डाली, दिल आपके साथ, तलवारें यजीदियों के साथ। 10,000 का लश्कर लेकर हुर हजरत इमाम को रोक लेते हैं। आपने फरमाया इन्हें पानी पिलाओ, उनके जानवरों को भी पानी पिलाया गया। किस्सा मुख्तसर मेरे भाई, यकम या 2 मुहर्रम को यह काफिला करबला तक पहुंचा। 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ। 500 पहरेदार नहरे फुरात पे खड़े हैं कि हुसैन के किसी बेटे को भी पानी की एक बूंद नहीं देनी। फिर 10 मुहर्रम का दिन आया, दू बदू जंग का आगाज हुआ। जिन्हें इज्जतें मिलती हैं उन्हें आजमाया जाता है, उन्हें दुखों से 2-4 होना पड़ता है। अब जंग का आगाज हुआ, इधर मुट्ठी भर और इधर हजारों हैं। दू बदू जंग का आगाज हुआ। मुजाहिदीन ने अपनी अपनी बहादुरी के जोहर दिखाए। कईयों को वासले नार करके खुद शहादत का जोड़ा पहनते हैं और इमाम अपने मुजाहिद को करबला की मिट्टी से उठा के खैमे तक लाते हैं और इतना ही अपने रब से कलाम करते हैं कि मालिक हुसैन की इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। अपना बेटा अली अकबर मैदान में उतरता है तो कईयों को गाजर मूली की तरह काटा और जब जुबान कांटा हुई तो खैमे की तरफ फिर दौड़ते हैं और अपने वालिद गिरामी से कहते अब्बा 2 घूंट पानी के नसीब हो जाए। तो देखिए आपका बेटा कैसे इन बदबख्तों को वासले नार करता है। आपने अपनी खुश्क जुबान अपने बेटे के मुंह में रख दी। थोड़ी सी तरावट आई, ये मैदान में उतरा। अब के बार दुश्मन ने चाल बदल ली। पहले तो तीर तलवारों से लड़ाई थी और अब चारों तरफ से हजरत अली अकबर को घेर लिया गया। दूर से पत्थर मारने शुरू कर दिए। यकीनन आपके रुखसार पे भी लगा होगा, जिन होंठों को इमाम हुसैन चूमा करते थे उन होंठों पे भी पत्थर लगे, सर पे लगे, सीने पे लगे। जब जख्मों की ताब ना ला सके तो हुसैन का बेटा करबला की मिट्टी पे गिरता है और अपने वालिद को कहता है कि अब्बा मुझे संभालिए। इमाम की उम्र उस वक्त 56 साल 5 माह 5 दिन थी। आपकी दाढ़ी और सर के बालों में एक बाल भी सफेद नहीं था। लेकिन जब बेटा करबला की मिट्टी पे पुकारता है तो आप अपने बेटे को वहां से उठा के खैमे तक लाते हैं तो आपकी सारी दाढ़ी और सर के सारे बाल सफेद हो जाते हैं। फिर अपना नन्ना अली असगर भी पेश कर दिया। फिर खुद मैदान में उतरे और साहिब खुद फिर शहादत का जोड़ा पहनते हैं। करबला की मिट्टी की तरफ आते हैं, घोड़े की जीन से फर्श जमीन की तरफ तशरीफ लाते हैं और पेशानी सजदे में रख देते हैं और अपने मालिक से क्या कहते हैं, मालिक मैं तेरी तकदीर पे राजी हूं। देख मालिक 72 तन पड़े हैं और अपना बदन भी जख्मों से चूर चूर है, मैं राजी हूं, बता तू भी मुझसे राजी हुआ है कि नहीं हुआ। इस मंजर को यकीनन फरिश्तों ने भी देखा, हूरों ने भी देखा, कलेजे फटे होंगे। एक वक्त था फरिश्तों ने कहा था नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून। अल्लाह पाकी हम बोलते हैं, तस्बीह हम बोलते हैं, इंसान को बनाने की क्या जरूरत। तो फरमाया फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। आज अल्लाह इन्नी आलमु मा ला तालमून की तफसीर फरमा रहा है। फरिश्तों तुम्हारे सीनों में दिल होते, उसमें धड़कने, उसमें कासम का प्यार, उसमें अली असगर की मोहब्बतें, अली अकबर की मोहब्बतें होती, मैं देखता तुम किस तरह मेरी राह में पेश करते। फरमाया ये मेरा बंदा हुसैन ही तो है, सब कुछ कुर्बान करने के बावजूद कह रहा है बता मौला तू मुझसे राजी भी हुआ है कि नहीं हुआ। इस मंजर को इकबाल ने भी देखा और खिराज फातिमा को पेश किया। पैगाम लेते जाइए। सैयदा को सैल्यूट इसलिए पेश किया, वो कहता है रिश्ता आईन हक जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफा वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदहा बरखा के उपाशीद में। इकबाल कहता है सैयदा तेरे वालिद की शरीयत का पाबंद हूं, हुक्म है कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं, वरना इकबाल कहता है आज जी चाहता है काबे की तरफ मुंह करके सजदा ना करूं, तेरी कब्र की तरफ रुख करके सजदा करूं, काबे का तवाफ नहीं तेरी कब्र का तवाफ करूं, क्योंकि जो काम तूने किया है वो दुनिया की किसी और औरत ने नहीं किया। नबी के घर की है इज्जत नबी से सुनते हैं, अली के घर की है अजमत अली से सुनते हैं। वो जिसने मुअज्जज किया घराने को, हुसैन पाल के दिया जिसने जमाने को। इकबाल फातिमा को खिराज इसलिए पेश कर रहा है सैयदा ये तेरी तरबियत थी। सैयदा का काम क्या था, दूध भी पिलाती हैं, सोने मोहम्मद पे दुरूद भी पढ़ती हैं। और बच्चों ने दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना दिया। नेपोलियन या हिटलर ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। माँ मुयस्सर होगी तो औलाद भी मुयस्सर होगी। बख्तियार काकी
والدہ مدرسے میں بھیجتی ہیں، استاد کہتا ہے پڑھو بیٹا الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا، سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا، 14 پارے سنائے۔ استاد متاثر ہوا، کہا بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، تیری منزل خوب، ہجے اچھے۔ تو بختیار کاکی فرماتے ہیں استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانوئے تلمس طے نہیں کیے۔ کہا بیٹے یہ دولت پائی کہاں سے؟ تو وہ کہتے ہیں میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لی ہے۔ ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی۔ میں انتہائی معذرت سے کہوں گا، جب تک معیار تقوی، حیا، عبادت، تعلیم تھی تو ہمیں رزلٹ بڑا اچھا ملا، ہمیں بختیار کاکی جیسے جوان ملے، ہمیں علی حجویری جیسے جوان ملے، ہمیں غوث اعظم جیسے جوان ملے۔ لیکن جب سے معیار بدلا نا، دولت، حسن، اور ہم اتنے چھوٹے ہیں لکڑیوں پہ بک جانے والے لوگ ہیں، جہیز میں دو گے کیا؟ جب سے معیار بدلا ہمیں رزلٹ کیا ملا؟ حسین ابن علی کے جان نشین نہ ملے، ہمیں گلوکار ملے، ہمیں ایکٹر ملے، ہمیں فنکار ملے۔ جب تک معیار بلند تھا، کیونکہ اولاد کے حقوق میں پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ ماں کا کردار نسلوں کو سنوارتا ہے۔ ٹیچر کلاس میں سوال کرتے ہیں بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ایک بچہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا میں انجینئر بنوں گا، تو ایک بچے سے پوچھا تو وہ بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ استاد نے کہا بیٹے تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میری والدہ روزانہ ایک صحابی رسول کا قصہ سنا کے سوتی ہے، اور میرا جی چاہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں۔ یار مجھے بتائیے، جس بچے نے بچپن میں صحابہ کا پیار سیکھا ہوگا، جب وہ بڑا ہوگا تو کوئی بدبخت اس کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہے کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہیں، مفاد پرست ہیں، مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے، تو کیا وہ زبان گدی سے کھینچ نہیں لے گا کہ میں نے تو ماں سے سنا ہے کہ عمر وہ شخص ہے جس کے لیے رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے کہتے یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب عطا فرما دے۔ کوئی کہے کہ ابو بکر کا نام لینے سے، میں نے ایک بدبخت کو سنا وہ کہہ رہا تھا کہ میری زبان گندی ہوتی ہے، کوئی اس بیٹے کے سامنے جب یہ کہے گا تو کیا وہ زبان گدی سے نہیں کھینچ لے گا؟ کیونکہ اس نے سنا تھا کہ ابو بکر وہ شخصیت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو قیامت کے دن خود میرا خدا ہی صلہ عطا فرمائے گا۔ کربلا سے ایک پیغام یہ ملتا ہے، ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر۔ اور دوسرا پیغام، وقت آخر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی، وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہم کیسے حسینی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ محبت عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل۔ حسینیت کے نعرے یہ کھوکھلے ہیں، انہوں نے تو وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑی تھی، اور ہم نے کبھی نماز پڑھی نہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ کھوکھلے نعرے ہیں۔ حسین کے نانے نے کیا پیغام دیا؟ حسین ابن علی وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑ رہے۔ کیا محبت فقط یہی ہے کہ سال میں 4 دیگیں چڑھا دو، 2 آنسو بہا دو اور یہی کافی ہے؟ محبت تو ہم سے تقاضا چاہتی ہے۔ اور یار توجہ چاہوں گا، یقین جانیے میں خالد بھائی کو بڑے شوق سے سنتا ہوں، بالمشافہ میری ان سے ملاقات شاید کل ہوئی ہے یا پرسوں ہوئی ہے، اور بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں، اور مجھے پوری شدت سے احساس ہے یہ درد سے ڈوبا ہوا لہجہ میں خود بھی سننے کے لیے بےتاب ہوں، لیکن ایک پیغام ہے جو آپ لوگوں کے نظر کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ خالد بھائی تھوڑا سا وقت صرف، تو حسین ابن علی وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑ رہے، محبت کا دم بھرنے والے ہیں ہم، لیکن دعوی محبت میں ہم کس قدر کمزور ہیں۔ انہوں نے کتنا پیار دیا، اس دین کی بقا و احیا کے لیے اپنی جان پیش کر دی۔ ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول کے نعرے علامتیں اور کھوکھلے ہیں۔ اس پیار کو جوانوں کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ میرے کریم آقا پر جب عذاب کی آیتیں اتری تھی تو رنگ متغیر ہو گیا، آپ مجمع صحابہ سے اٹھ کے باہر چلے گئے، صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا بھی طلوع ہو گیا، ممبر اداس ہے، گلیاں اجڑ گئیں، بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے روتا ہے، اور سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں، اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔
تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، وہاں ایک چرواہا دیکھا اور اس سے کہا کہ تو نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ رومی اس کی گفتگو کو بیان کرتے ہیں کہ گفت چوپا مرمرا معلوم نیست، من نمی دانم محمد نام کیست، این قدر دانم کے اندر تیرا غار، زار می نالت کسے لیل و نہار۔ وہ کہتے اتنا میٹھا نام تو سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلا ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، جب وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھ لیا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے، اور رو رو کے اپنی معیشت کے لیے نہیں، آپ کے لیے میرے لیے اللہ سے عرض کر رہے تھے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ جوانوں تخیلات میں غوطہ لگے تو 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلیں، ایک جانب خود کو کھڑا کریں اور ایک جانب بچھی ہوئی محبت کی کائنات دیکھیں۔ اگر گریبان میں جھانکیں تو ہمیں ندامت شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ اور میرے بھائی آج جوان ہیں، چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ہمارے تیور ہیں۔ اللہ کا منادی 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا ہے، کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، واعظ نصیحت کرتا ہے، ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے۔ ہم کسی کو آخرت کی بات سنائیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی۔ لیکن میں کہتا ہوں بھائی کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا ہے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا، یہ کبھی قمر کبھی بدر کبھی ہلال ہوتا ہے۔ اور بھائی ہمیں بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے۔ کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے۔ محبت تقاضے مانگتی ہیں۔ صحابہ نے منت سماجی کی، سر اٹھائیے غلام آئے ہیں، فرمایا اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں راضی نہیں کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں، صحابہ پیچھے ہٹ کے آپ اندر داخل ہوئی اور کہا بابا بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے، فاطمہ آئی ہے۔ حضور فاطمہ کو بھی فرماتے ہیں بیٹے مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے، گفتگو سمیٹ لی، کہا مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے۔ سنو دوستو، سیدہ نے دیکھا کہ حضور تو سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، سیدہ پھر اپنے اللہ سے عرض کرتی ہے مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرف بڑھا، دوستوں کو حرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پس ندا آمد زی جزداں کا رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گھر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یک سما۔ کہا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ کتنا پیار حضور نے دیا، کتنی محبت حسین ابن علی نے دی، وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ بھائی آئیے ہم عزم کریں کہ ہم زندگی کا ایک ایک لمحہ ان راہوں پہ گزاریں گے جن راہوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بچھی ہوئی ہے۔ حسین ابن علی نے وقت آخر ہمیں پیغام دیا، حالات جیسے بھی ہوں، تلخیاں جتنی بھی ہوں، لیکن جب اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ کی صدائیں دے، کام چھوڑ کے پہلے اپنے رب کو سجدہ کیا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل والی زندگی عطا فرمائے۔